کہ وینیزویلا جو ہے اس سے فوکس ہٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ ول موو ٹو اندر ایریا، بیکاز اگر وہ جو فوکس اگر وہیں رہے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کی نااہمی اس کی جو غلطیاں ہیں یا جو ناکامیاں ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے اس سے ہٹ جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ وینیزویلا جو ہے اٹ ول گو آؤٹ آف فوکس اینڈ دا ریئل فوکس ول ناؤ ریمین ول موو ٹو either Greenland or Iran. What about Cuba and other countries جو show کر رہی ہیں؟ But I think step by step اگر آپ جائیں تو my philosophy theory is that ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا کر کے دکھا دیا ہے. بوٹس آن گراؤنڈ ہم کر نہیں سکتے، اس سے زیادہ امریکنس کو وہاں بھیج نہیں سکتے، ایون دی انویسٹرس. اور اس گورنمنٹ کے ساتھ اب بیٹھ کے نیگوسیشن کرنی پڑے گی اور وہ دیکھتے ہیں وہ نیگوسیشن کہاں جاتی ہے اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فرام دیئر. دیٹ مے بی اے لانگر پروسیس. وہ ایک دو دن میں، ایک دو ہفتے میں، ایک دو مہینے میں ریزالو ہونے والا نہیں ہے. بٹ آئی تھنک واٹ یو ول سی از نیگوسیشن اسٹارٹنگ بٹوین دی وائٹ ہاؤس اینڈ دی پریزیڈنسی آف وینیزویلا. یہ چیزیں اب شروع ہوں گی، بٹ آئی تھنک وینیزویلا ول ہولڈ اٹس گراؤنڈ. ٹھیک. اچھا سیٹ صاحب، جس طرح سے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، آپ کا جو کڈنیپ کرنے والا پوائنٹ تھا اسی کو ساری دنیا ٹو کر رہی ہے، اور سبھی اپنے تبصروں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اریسٹ نہیں تھی، وہ کیپچر کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اغوا تھا. اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کا ریئیکشن دیکھا اور بھانپ لیا کہ وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. لنزے گراہم نے اسی سلسلے میں ایران کے مظاہروں کو بھی دیکھتے ہوئے ایک دھمکی دی، اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور وہاں جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں احتجاج کو دبانے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جواز مل جائے گا ایران میں مداخلت کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی، دیر نہیں ہوگی اب اس میں. اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے. کیا ہے وہ، کیا چیزیں تیار ہوئی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ریژیم چینج کا جو ان کا پلان ہے، جس کے اندر CIA کے ایجنٹس کافی عرصے سے ایران میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایرانین جنرلز کو اسیسینیٹ کیا، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اگر چاہتے تو علی خامنئی کے پاس بھی پہنچ سکتے تھے. ابھی لنزے گراہم نے یہی کہا ہے تو خامنئی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ان کے وہاں آن دا گراؤنڈ بوٹس جو ہیں اس وقت، دے انٹیلیجنس، اور جو انہوں نے لوگوں کو کھلایا پلایا، برائب کی ہوئی ہے، وہ تیار ہے بالکل. دے آر ریڈی ٹو سیز کنٹرول آف ایران. یس، مگر انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ انٹل سچ ٹائم کہ عوام وہاں کی تھوڑی سی اور کھڑی ہو جائے. اب وہاں جو رائٹس شروع ہو گئے، وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر بڑا امریکن پیسہ لگ رہا ہے، کوئی اس پہ شک نہیں ہے. مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں دے آر ویری upset and tired and of the difficulties under the Islamic regime. اور کوئی خاص سمپتھی نہیں ہے اسلامک رژیم کے لیے. لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ ایک لبرل انٹرنیشنلی نان آئسولیٹڈ قسم کی گورنمنٹ آئے، تاکہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ ختم ہوں اور ہماری کوالٹی آف لائف امپروو کرے، بیکاز اٹس پریٹی بیڈ. ایرانین کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، کھانے کو نہیں ملتا، بازار بند ہوتے جا رہے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. امریکہ کے سینکشنز اتنے سخت ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کرٹیکل میس اپرائزنگ ہو جائے. اسی لیے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں عائشہ، وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. 25-36 لوگ مارے گئے اکراس ایران. اگر یہ بڑھ جاتی ہے اگر ٹول، اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے، ہم عوام کے ساتھ ہیں، یہ ڈرامہ ہے. اچھا، تو اب یہ پوزیشن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لی ہے، اور اسرائیل تو کافی عرصے سے چاہ رہا ہے کہ رژیم چینج ہو اور وہاں پرو امریکن رژیم آئے، وچ مینس کہ جو اسرائیل کے ساتھ پنگے نہیں لے گی، لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی، حوتھیز کو سپورٹ نہیں کرے گی، پیلسٹینینز کو سپورٹ نہیں کرے گی وغیرہ، جو اسرائیلی اور امریکن ایجنڈا ہے، اور جس حد تک کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے. تو اس لیے آئی تھنک دی اٹیک آن ایران از کمنگ. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا دکھاوے کے ساتھ اپنے B-2 بامرز اور B-52 بامرز جو ہے وہ بھیج دیے، وچ آر دا لانگ رینج بامرز، جو کہ پہلے بھی استعمال کیے تھے. اس کے علاوہ ریفیولنگ پلینز، کیونکہ ان کو ریفیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے فائٹرز کو. تو آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو اٹیک ایران اگینسٹ بائی دی ایئر. ٹھیک ہے، اس کی پوری تیاری ہے، اور اٹ کوڈ ہیپن سم ٹائم ان دی نیکسٹ. اینی اسیسینیشن ایز ویل؟ اچھا، وہ اب آئی تھنک دیکھیں، میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ڈومیسٹک اپ سرج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پہلے آ گئے تھے سیدھے. اب وہ انتظار کر رہے ہیں، اس کو ہوا دے رہے ہیں
کہ یہ اور بڑھے. ابھی سارے ایران میں نہیں ہے پروٹیسٹ, ابھی کافی ساری پروونسز میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, لمیٹڈ ہیں, ابھی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی, مگر ان کی کوشش ہے کہ ایک کرٹیکل میس ہو جائے تاکہ یہ نظر آئے کہ وہاں کی عوام چاہتی ہے رژیم چینج, اور امریکہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے, یہ نہیں کہ اسرائیل کی مدد کے لیے آیا ہے. سو دے ویٹنگ فار دیٹ. بٹ اس کے لیے انٹرنیٹ بلاک کر دینا اور عالمی ذرائع ابلاغ تک وہ خبریں نہ پہنچ وہ تو ایران کر رہا ہے کی طرف سے, تو اس تک ایکسیس کیسے ہوگی, یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہاں حالات بہت تو سی آئی اے کیا کر رہی ہے وہاں, ایکسیس دے رہی ہے نا, ایکسیس تو دے گی نا سی آئی اے. انٹرنیشنل دنیا کو تو پتہ چل جائے گا نا ایران میں کیا ہو رہا ہے, وہ تو یہ کریں گے نا پروپیگنڈا, تو وہ تو ہوگا. تو دیٹ ڈزنٹ میٹر, وہ تو جس دن چاہیں گے وہ ایران کو بلاک کر سکتے ہیں, ان کی ساری ایئر فورس کو بلاک کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ان دا نیکسٹ 7-10 days پروٹیسٹ جو ہیں یہ بڑھیں گی, اور لوگ مارے جائیں گے, اور امریکن انٹرونشن وایا بومبنگ ہو جائے گی. اینڈ آئی تھنک دے ول اٹیمپٹ ٹو پٹ پریشر آن علی خمینی, یا تو کہ بھاگو یہاں سے تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ انسٹال کر سکیں. اوکے, وہاں بھی کوئی آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے بیہائنڈ دی سین جسٹ لائک مادورو؟ آئی تھنک میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, وہاں اسٹینڈ ڈاؤن کریں گے یہ لوگوں کو. دیکھیے وینیزویلا میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پہنچے, وہاں سے سیز کیا, فوج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, کوئی سیکیورٹی اینڈ آرمی. وہ آلریڈی سی این اے نے ایک پورا پروگرام کیا عائشہ, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس کس کو انہوں نے پیسے دے کے نیوٹرلائز کیا اور کس کس کو اسٹینڈ ڈاؤن کیا, اور کیسے 10 منٹ کے اندر اندر وہ آئے ہیں ہیلی کاپٹر سے, نیچے اترے, کیوبنس کو مارا ہے, باقی سارے جو اس کے گارڈز تھے وہ ہٹ گئے, میلٹ اوے کر گئے, اسٹینڈ ڈاؤن کر گئے, اور یہ گئے پکڑا لے آئے اور چلے گئے. سو وہ تو اٹ واز اے آپریشن جس میں کافی پلاننگ ہوئی ہوئی تھی, پیسے دیے ہوئے تھے, اور بالکل ٹارگیٹڈ تھا. ایران کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں ایسے, بیکاز میں نے پہلے کہا کہ وہ جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا نا بیفور دی اٹیک, جس میں انہوں نے بہت سارے ان کے جنرلز کو اٹیک کر کے مار, ان کو پتہ تھا کہاں کہاں ہیں, ان کو مار دیا تھا. تو آئی تھنک اسی قسم کی سچویشن ایران میں بننے جا رہی ہے. دے ول ٹرائی اینڈ اسٹیبلش پہلے عوام کی, وینیزویلا میں تو عوام کا ایشو کوئی نہیں تھا, یہاں انہوں نے عوام کو بھی بڑھایا ہے, ٹھیک, ان سے بھی کریں گے اٹیک بائی دی پروٹیسٹرز آن دا پیلس, یہ وہ سب چیزیں ہوں گی, اور اس قسم کی, اینڈ دین دا بامبنگ, اینڈ دین دی سی آئی اے ایکسٹریکشن, اور پھر یہ کہ جی اس کو بھگاؤ یہاں سے یا پکڑو, اینڈ سو آن. تو اس قسم کا مکسڈ آپریشن کریں گے یہ. ٹھیک, لیکن سیٹھی صاحب ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری تیاریاں پہلے سے بہت بہتر اور بہت مضبوط ہیں, تو ریٹیلیشن کا, ہاں اب یہ ہے کہ ایران از ناٹ وینیزویلا, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. ایران نے تو آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر بمباری, پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹرز جو ہیں جو مرضی کر لیں, ہم ان کو نہیں آگے آنے دیں گے, یہ ہم ان کو کچل دیں گے, وہ کر رہے ہیں. جی, انہوں نے کہا غیر ملکی ہاتھ کی اس لیے ہم کریں گے, وہ 100 بندے بھی اور مارنے پہ تو مار دیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اٹیک کرتے ہیں بائی دی ایئر, تو ایران ول اٹیک امریکن انٹرسٹ اینڈ اسرائیلی انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ. ان کے پاس جو انہوں نے اپنی پوری میسائلز تیار کر لی ہیں, اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈو اور ڈائی, وہ پوری جو کچھ ہے دے ول تھرو اٹ ایٹ اسرائیل. ان کو ایسے نظر آ رہا ہوگا کہ ہم تو مر رہے ہیں, ہاں تو لے کے ہم تو ڈوبے صنم ساتھ لے کر ڈوبیں گے, اور وہ اسرائیل کو سٹیز کو میجر اسالٹ کریں گے, اور مینی آف دا میسائلز ول گیٹ تھرو. وہ امریکن بیسز ان دا ریجن ان کو اٹیک کریں گے, اینڈ مینی آف دیم ول گیٹ تھرو, اینڈ اٹ مے بی کہ اس کے بعد رژیم چینج ہو جاتی ہے, امریکہ ول اینڈ اسرائیل ٹوگیدر ول سکسیڈ, اٹ مے بی, بٹ نقصان بہت ایران کرے گا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بہت خونی جنگ ہوگی, تصادم ہوگا. لیکن تھرڈ ورلڈ وار نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں, تھرڈ ورلڈ وار اس لیے کہ نیوکلیئر ویپن نہیں ہے نا, تو تھرڈ ورلڈ وار تو نیوکلیئر ویپنز ہوں گے تو وار ہوگی نا. تو دس از جسٹ اے کانفلکٹ بٹوین ٹو, باقی سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, چپ کر, چائنا بھی چپ کر کے بیٹھا, رشیا بھی, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ صرف ایک یو این کے اندر یہ ہوگا کہ امریکہ نے بڑی یہ کیا وہ کیا, ادروائز ایران از آن ہز اون. Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. No one. Not even Pakistan. پاکستان کا کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوکے, تو اس ملک میں ایسا چینج خطے پر کیسے اثر انداز ہوگا ان کمنگ ٹائم؟ ہماری یہی سب سے بڑا ڈر ہے ہمیں کہ اگر ایران کے اوپر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی there is a significant شیعہ population, اور ہمارے ہاں بھی ایک اسلامک سینٹیمنٹ ہے, اور ہمارے ہاں بھی اینٹی امریکنزم ہے, اینٹی اسرائیلزم ہے. تو ہمارے ہاں بھی دے کین بی پروٹیسٹس. آلریڈی دیر آر پروٹیسٹس اگینسٹ دا گورنمنٹ. جی, تو یہ لوگ جو کہ پروٹیسٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں آن سم ادر ایجنڈا, اینٹی امریکن ایجنڈا, پرو ایران ایجنڈا, مگر اس کا جو
کانسیکوینس ہے یا جو امپیکٹ ہے وہ تو حکومت کے اوپر ہوگا نا. یہ ساری اسٹیبلٹی سب اڑ جائے گی. تو اس کا فال بیک ہمارے اوپر پڑے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از واٹ وی آر اسکیئرڈ آف. آور گورنمنٹ آور ریجیم از اسکیئرڈ کہ اس کا فال آؤٹ جو ہے یہ نہ ہو کہ یہاں انسٹیبلٹی شروع ہو جائے اور یہاں گورنمنٹ کے اوپر اٹیک آ جائے. یا ایک اٹیک آیا, آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے خلاف جب لوگ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں ہم امریکن ایمبیسی جائیں گے, وہاں جلا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو فورسز کو پھر ان کو پٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. جب پٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو کیجولٹیز ہوتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی اینڈ سینٹیمنٹ, پرو پی ٹی آئی سینٹیمنٹ اینڈ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ اکٹھا ہو جائے اور ایک یہاں بھی ایک بلبلا, ایک ارتھ آنی شروع ہو جائے, which is what we are scared of. اچھا سیٹ صاحب, جب افغانستان میں رجیم چینج ہوا تھا تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے حق میں ایک تبدیلی آئی ہے افغانستان میں. عمران خان صاحب تھے نا تب, وہاں تو بھاگنا پڑا تھا اشرف غنی صاحب کو. یہاں اگر چینج آتا ہے ایران کے اندر تو آپ رضا شاہ پہلوی انہی کو سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب امیدوار ہوں گے امریکہ کے لیے, ان کو سوٹ کریں گے, اور وہاں جو رجیم چینج آئے گا وہ پاکستان کو سوٹ کرے گا؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کے خلاف تو نہیں ہوگا وہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ پرو امریکہ ہے تو ہم بھی آج کل پرو امریکہ ہیں, تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اٹ ول ناٹ بی اینٹی پاکستان. مگر یہ ضرور ہے کہ کیا رضا شاہ پہلوی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک دی ایرانین پیپل آر ریڈی فار دیٹ.